جو آج کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج کی یہ کانفرنس، یہ سیمینار پاکستان کے معاشی مسائل کے بارے میں اور اس کا حل ہے، اس بارے میں یہاں منعقد کی گئی، اور جس کے چیف سپیکر جو تھے وہ سراج الحق صاحب تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے آج طلباء کو بھی ایڈریس کیا اور اپنے پروفیسر ان کو بھی یہ یاد دلایا کہ پریکٹیکل جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اور پڑھانا اور چیز ہوتی ہے۔ وہ چونکہ خود ایکس فائنانس منسٹر رہے ہیں، لہذا جو تجربہ ان کو حاصل ہوا ہے اسی کو انہوں نے آج طلباء تک بھی منتقل کیا اور پروفیسروں تک بھی منتقل کیا، اور یہ ایک اچھا ایونٹ ہو گیا۔ جو گنا پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، 8واں بڑا ملک، گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے، دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، لائف سٹاک میں ساری دنیا میں ہم 5ویں نمبر پر ہے، دال پیدا کرنے والوں میں ہم دنیا میں 3رے نمبر پر ہے، ٹورزم کے بے شمار مواقع موجود، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بے شک ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن میں لاہوریوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو گزشتہ سال کوئی خالص دودھ کا ایک گلاس ملا ہے؟ اب یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوا نا جی، یہ تو ہماری طرف سے ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی، پہلا کام یہی کیا کہ اس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے مسجد بنائی، اور دوسرا کام یہی کیا کہ اس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل یہودیوں کا قبضہ تھا، معاشی قبضہ تھا، جس طرح آج کل ہے، ہر مدینہ کا باشندہ یہودیوں کا قرضدار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسجد کو بھی آباد کرے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مارکیٹ کو بھی آباد کرے۔ اس وقت پاکستان پر 60 ٹریلین کا قرضہ ہے۔ اگر آج صبح کوئی بچہ پیدا ہوا ہو پاکستان میں، اور ہزاروں پیدا ہوئے ہیں، وہ مقروض بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور جس دن وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، آج کے دن وہ 2,40,000، ابھی اس نے ماں کا دودھ نہیں لیا ہے لیکن وہ مقروض بن گیا۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے چند دن کام کیا، اور الحمدللہ 3 سال کی محنت کے نتیجے میں میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ دیکھیے، آج تو میں یہاں لیڈ یونیورسٹی آیا ہوں، اور یہاں آ کر میری سوچ سے بھی زیادہ انہوں نے ترقی کی ہے۔ بہترین مینجمنٹ ہے، انتہائی دیانتدار، سنجیدہ، دانا بینا اور جاندیدہ اساتذہ کرام، اور خاص کر جو وائس چانسلر ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس نے کام کیا ہے، اور بے شمار تجربات کے بعد یہاں پر آئے ہیں۔ تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ بس باقی زندگی پاکستان کے خاطر ادھر ہی گزارے۔ تو یہاں طلباء کو بھی دیکھا، اساتذہ کو بھی دیکھا، ماشاءاللہ کم عرصے میں اس یونیورسٹی نے بڑی ترقی کی ہے۔ We feel really honored for Sirajul Haq Sahab to spare his valuable time to come to the university and share his thoughts with the students, with the teachers, with the professors. آج کے سیمینار کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ میرا بہت اسٹرانگ اس بات پہ بلیف ہے کہ ہمیں اپنے لرننگ پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے طالب علموں کی جو علمی استعداد ہے اس کو بڑھانے کے لیے، جو معاشرے کے لیڈنگ لوگ ہیں
ان کو یہاں پہ بلایا جائے, ان پرسنالٹیز کو بلایا جائے جو زندگی کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, جو پریکٹیکلی لائف کو دیکھتے ہیں, اور ان کو بلا کے ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن کرایا جائے. اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک سیمینار کرایا تھا جس کا ٹاپک یہ تھا کہ پاکستان اکنامک پرابلم اینڈ اٹس سولوشنز. جو آج سیمینار ہوا ہے یہ آئیڈیا بیسیکلی انیشیٹ کیا تھا جناب ظہور بھٹو صاحب نے, جو ہمارے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں, اور ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اسد بھٹو صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. حمزہ بھٹو صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو کہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ پوری یونیورسٹی کی آج موجود تھی, ساری فیکلٹی موجود تھی, اور طلباء و طالبات کی بہت کثیر تعداد نے آج شرکت کی. اور ہمارے پاس ڈاکٹر زیاد صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے پرابلم کے بارے میں اپنا مقالہ پیش کیا. اور اس کے بعد ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا آج سراج الحق صاحب کو. سراج الحق صاحب چونکہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں, تو انہوں نے لائف کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہوا ہے. وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کس طرح سے کوآپریشن ہوتے ہیں, کس طریقے سے انٹرنیشنلی ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں, کس طریقے سے سودی نظام جو ہے وہ اس معاشرے کو ہمیں پرابلم میں لے کے آیا ہوا ہے. تو آج کے اس سیمینار کے رزلٹ میں ہمارے طالب علموں کے نالج میں اضافہ ہوا کہ ہمارے ملک کے پاس وسائل کس طرح سے موجود ہیں, ہمارے ملک کے مسائل ایکچولی کیا ہیں, اور ہمارے مسائل کے سولوشنز کیا ہیں. ایک نظام مثال کے طور پر معاشی نظام ہے, اور جو معاشی نظام کے اصولوں, رہنما اصولوں, اس کے خد و خال, اس کے فیچر کو اچھی طرح جانتا ہو, اس آدمی کو ماہر معاشیات کہتے ہیں یا اس کو اکانومسٹ کہتے ہیں. اور جو بندہ معاشیات کے اصولوں, ان کے جو گائیڈ لائنز ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو اور جو اس کی زندگی میں نظر آئے, اس کو صادق اور امین کہتے ہیں. صادق امین کا درجہ ماہر کے درجے سے اوپر ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62-63 کو اگر ٹرو اسپرٹ میں لاگو کیا جائے تو پاکستان میں ایک ہی بندہ صادق اور امین بچے گا, اور آج خوش قسمتی سے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. معاشی حالات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ معاشی حالات جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ اچھے نہیں چل رہے ہیں. کافی زیادہ جس طرح پریویس حکومت نے بھی اور اب والی بھی جو چل رہی ہے, ان کو کافی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے ہیں. اس میں کافی فالٹ ہمارا بھی ہے, کچھ گورنمنٹ کا بھی ہے, لیکن اب یہ ہم نے جو رد عمل دینا ہے وہ یہ کہ ہم سب کو کمبائنلی جو ہے وہ چلنا ہے. اب ہم سب کی جو ہے وہ پرسنلی انڈیویجولی جو ڈیوٹیز بنتی ہیں, ہم نے ان سب کو جو ہے نا سر انجام دینا ہے, تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ترقی کر سکے اور اس طرح کے جتنے بھی اکانومیکل جو پرابلمز ہے وہ ہمیں فیس نہ کرنی پڑیں. اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہار مان جاتے ہیں, یا ہمارے جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو پاتا. تو ہمیں ہار نہیں ماننی ہے, اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. ہماری سرمنی یہ تھا کہ ہمیں لائک کرپشن کا ہی تھا سارا, تو مطلب ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ نیکسٹ جو ہم اپنے پر ہی کریں کہ کرپشن کو بالکل سائڈ کر دیں. معاشی حالات سے جو آج سیمینار ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا سیکھا ہے آپ نے؟ میرے خیال سے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور کافی اچھی اسپیچ تھی, اور جس طرح کہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں آج کل تو کافی اچھا ٹاپک چوز کیا ہے انہوں نے. دوسرا جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہے دیٹ واز لائک میرے خیال سے واقعی ایک جو انسان آلریڈی اس جگہ پہ پریکٹس کر کے آئے ہو, پریکٹیکل کر کے آئے ہو, وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے. اور انہوں نے واقعی ہمیں ایک چیز بہت اچھے طریقے سے بتائی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پہ کتنا قرضہ ہے, کتنی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں, اور دوسرا ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی میسیج ہے, جیسے کہ انہوں نے بھی ایک بات کہی کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور ہم جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم اپنا بھی رول پلے کر سکتے ہیں. ہر چیز میں ہم اکانومی بہتر بنا سکتے ہیں. انفیکٹ جیسے ایک اور بات تھی کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ایجوکیشن نہیں ملتی, تو اگر ہم ہیں, ہم کسی کو ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو ہم اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. یا الہ العالمین, مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین, جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا, جو اس کی نظریاتی سرحدیں ہیں, یا الہ العالمین اس کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھانے, اسے قائم مستحکم رکھنے کی توفیق نصیب فرما.